لیکن یہ نہیں پتا تھا یہ فراز کون ہے، یہ واقعی میں اس وقت زندہ ہے یا پرانا کوئی شاعر ہے. بعد میں جب ہوش سنبھالا تو پتہ چلا کہ یہ شاعر زندہ ہے اور پاکستان میں موجود ہے. تو ایک شدید خواہش تھی کہ میں اس سے ملوں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی شاعری سنوں. تو وہ موقع مجھے ملا. یعنی اس کے بعد جب یہ پتہ چلا کہ یہ شاعر پاکستان میں ہے، زندہ ہے، تو زیادہ سے زیادہ ان کو پڑھا اور ان کو میں نے یقیناً آپ یقیناً فراز صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی اور وہ مشاعرہ یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ کو گلگت بلتستان کی نمائندگی کرنے کا موقع ملا اسلام آباد میں، جی اور فراز صاحب غالباً اس مشاعرے کی صدارت صدارت فرما کر رہے رہے تھے. اور فراز صاحب یقیناً مشاعروں میں کم و بیش لوگوں کو داد دیتے تھے، تو انہوں نے آپ کے ایک شعر پر خصوصی داد دی اور دوسرے دن وہ ڈان اخبار میں شہ سرخی کے طور پر چھپ گیا. وہ شعر یوں تھا کہ السلام علیکم، سیاچن ٹائمز کے خصوصی ادبی پروگرام ہم سخن کے ساتھ عاشق حسین عاشق حاضر خدمت ہیں. آئیے ناظرین، ہم آپ کو 23 مارچ 1997 کو بلتستان میں ہونے والے ایک یادگار مشاعرے کی یاد دلاتے ہیں. اس عظیم الشان مشاعرے میں بلتستان بھر کے چوٹی کے شعراء موجود تھے، جن میں غلام حسن حسنی، راجہ محمد علی شاہ صبا شگری، پروفیسر حشمت کمال الہامی، حاجی غلام حسن طالب، غلام مہدی شاہد، فرمان علی خیال، امجد کے علاوہ بلتستان بھر کے سینئر شعراء سٹیج پر براجمان تھے. سٹیج کے میزبان غلام مہدی شاہد نے ذیشان قائد آبادی کو سٹیج پر دعوت دی اور وہ یوں گویا ہو گئے. افسانہ غم خود کو سنا کر میری آنکھیں روتی ہیں، تیری یاد میں اکثر میری آنکھیں، جاتے ہوئے مڑ مڑ کے مجھے دیکھ کے رونا، اب تک نہیں بھولی ہیں وہ منظر میری آنکھیں، تم جب سے گئے چھوڑ کے تنہا مجھے جانا، تکتی ہیں تیری راہ برابر میری آنکھیں، کیوں کر میری آنکھوں سے اسے پیار ہو ذیشان، نہ میں ہے نہ مینا ہے نہ ساغر میری آنکھیں. اس خوبصورت غزل کے ساتھ ادبی دنیا میں متعارف ہونے والے شاعر ذیشان مہدی صحافت، ادب، افسانہ نگاری، نثر نگاری میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں. انہوں نے اس غزل سے اپنا تعارف کرایا اور اپنا اعتبار قائم رکھا. مسلسل اردو شاعری اور خصوصاً غزل کے بہت ہی عمدہ شاعر ہیں. ان کی شاعری پر مشتمل خوبصورت کتاب درد کی پہلی دھوپ 1999 میں شائع ہوئی، جسے ادب کے سامعین نے بہت سراہا، جبکہ ان کا دوسرا شعری مجموعہ نئے خواب کی خواہش 2005 میں منظر عام پر آ چکا ہے. اس کے بعد مسلسل ادبی سفر جاری ہے. ایف ایم ریڈیو کے معروف براڈ کاسٹر، معروف شاعر، صحافی جناب ذیشان مہدی ہمارے ساتھ ہیں. ہم آپ کو پروگرام ہم سخن میں خوش آمدید کہتے ہیں. ذیشان مہدی تعارف کے محتاج نہیں. اردو ادب کا ایک حوالہ ہے، خصوصاً گلگت بلتستان میں جو اردو شاعری ہو رہی ہے اس حوالے سے. ذیشان، آپ کا جو تعارف ہوا ہے کہ غزل جو پہلی غزل تھی افسانہ غم خود کو سنا کر میری آنکھیں، اس خوبصورت غزل کے ساتھ آپ ادبی دنیا میں متعارف ہوئے. کیا آپ اس غزل سے پہلے بھی شاعری فرما رہے تھے یا یہ آپ کی پہلی غزل ہے؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا اس پلیٹ فارم کا شکریہ کہ گلگت بلتستان کے ادب کو فروغ دینے کے لیے ایک اچھا قدم ہے. جہاں تک اس مشاعرے کا تعلق ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے اس سے پہلے کافی سارا لکھا تھا. بلکہ میں یہ کہوں کہ آج میرے پاس جتنا مواد ہے اتنا ہی میں نے اس سے پہلے لکھا تھا. لیکن جب میں نے کتاب شائع کی تو پرانی ساری چیزیں میں نے پھر اس کو ضائع کر دیا. تو اس کے بعد پھر میں نے نئے سرے سے لکھنا شروع کیا. کیا سمجھتے ہیں وہ جو پہلا مشاعرہ تھا اور آپ کو زبردست پذیرائی ملی، اس نے آپ کی جو شعری جو زندگی ہے اس کو میں تحریک بھرنے کے لیے کتنا اہم کردار ادا کیا؟ وہ مشاعرہ اگر میں نہ پڑھتا تو شاید میں باقاعدہ شاعر نہ ہوتا. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ غلام مہدی شاہد صاحب نے مجھے دعوت دی تھی اور مجھے حیرت ہوئی کہ مجھے دعوت دی گئی، کیونکہ میں پراپر کوئی شاعر نہیں تھا، کہیں میں نے کلام نہیں پڑھا تھا. البتہ میرے کلام جو ہے وہ جو پڑھنے والے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پڑھ لیتے تھے. تو اس طرح سے شاہد صاحب تک یہ بات پہنچی تھی. انہوں نے مجھے دعوت دی اور یہ 23 مارچ کا ٹائم تھا، یہاں پہ میلہ سچ تھا، آپ کو پتہ ہے. تو ایک پوسٹر لگا ہوا تھا جب میں یہاں پہ آیا شہر میں، تو ایک پوسٹر لگا ہوا تھا، اس پہ شاعروں میں میرا نام بھی تھا.
वाह जी। تو پھر میں نے کہا مجھے جانا چاہیے، اور میں وہاں گیا. تو مشاعرے میں یہ ہوا کہ جب شاہد صاحب نے تمام شعراء کو اسٹیج پہ بلا لیا تو شاید وہ بھول گئے تھے، مجھے نہیں بلایا. لیکن میرا ایک دوست ساتھ تھا، انہوں نے کسی طرح سے میرا دوبارہ سے نام لکھوایا. میں ان کو روکتا رہا کہ آپ نا، میں ایسے ہی سنتا ہوں، ہم سن کے چلے جائیں گے، لیکن انہوں نے میرا نام لکھوایا. تو اور وہ پہلا مشاعرہ تھا، میں پتہ نہیں میں نے کس طرح سے پڑھا ہے، اور لیکن اتنی داد ملی کہ مجھے لگا کہ کچھ لکھنا ہے. چاہیے کچھ. بالکل اگر وہ داد نہ ملتی یا اس مشاعرے میں نہ پڑھتا تو میرا خیال ہے کہ میں اس کے بعد شاعری شاید اس طرح سے نہ کرتا. جو مشاعرے میں شریک جو بڑے بڑے نام تھے، غلام حسن حسنی صاحب، راجہ محمود علی شاہ صبا صاحب، حشمت کمال الہامی صاحب، ان کے نام سے تو آپ اس سے پہلے کی واقف تھے. بالکل بالکل ایسے وہ بڑے شعراء تھے. اور اگر ہمیں کوئی پذیرائی ملی اس ٹائم پہ، اس دور میں، تو یقیناً اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ بڑے نام تھے اور اچھے لکھنے والے تھے، اور ان کے ہوتے ہوئے جگہ ملنا بڑی بات تھی. ذیشان، یہ بتا دیجئے، آپ کی جو زبان ہے وہ بلتی ہے، اور آپ بلتی زبان کے ساتھ اردو کا کوئی دور دور کا بھی رشتہ نہیں ہے. اس کے باوجود آپ نے اردو زبان میں شعر کہنے کو اہمیت دی. اس کی کیا وجوہات تھی؟ اور اردو میں شعر کہنے کے بجائے اگر آپ بلتی میں شعر کہتے تو آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہوتا؟ اب یہ اچھی بات ہے. اس پہ میں یعنی پہلے میں سوچتا نہیں تھا کہ ایسا کیوں ہوا، اور شاید یہ کوئی شعوری کوشش نہیں تھی کہ میں اردو میں لکھوں گا بلتی سے زیادہ. لیکن وہ ایک لاشعوری طور پر انسان کے ذہن میں بات ہوتی ہے نا، کوئی بھی لکھنے والا ہو، کوئی مصور ہو، تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی چیز جو ہے نا زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اس کا نظریہ زیادہ لوگوں تک پہنچے، اس نے کوئی تصویر بنائی تو زیادہ لوگ دیکھیں. میرا خیال ہے لاشعوری طور پر یہ بات تھی کہ ہم سمجھتے تھے کہ اردو سے زیادہ، بلتی سے زیادہ اردو کی گنجائش ہے، اور بلا شبہ اردو بڑی زبانوں میں سے دنیا کی. تو اس خیال سے میرا خیال ہے میں نے اردو میں زیادہ لکھا. اور بعد میں مجھے کسی دوست نے ایک دفعہ یہ پوچھا بھی کہ آپ اردو میں کیوں لکھتے ہیں، تو میرا جواب یہی تھا کہ میں تو اب تو خواہش ہے کہ ہم چائنیز میں شاعری کریں، کیونکہ بڑی زبان ہے اور بڑی آبادی اس زبان کو بولتی ہے. تو کیونکہ پھر وہی بات ہے کہ خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ کا نظریہ پہنچے. انگریزی نہیں آتی، ورنہ شاید ہم انگریزی میں بھی صحیح بات. شاعری کرتے ہیں. یعنی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنے خیالات کو پہنچانے کے لیے آپ نے اردو کا انتخاب کیا. اور دوسری بات جو بعد میں نے محسوس کیا نا، کہ اردو بلا شبہ ایک بہت ہی خوبصورت زبان ہے، بہت ہی پیاری زبان ہے. تو مجھے اچھا لگتا ہے اردو میں لکھتے ہوئے. لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بلتی کوئی بری زبان ہے، بہت اچھی زبان بلتی بھی ہے، لیکن اس کے کچھ مسائل ہے. اگر بعد میں اگر کچھ سوال آپ کریں تو اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارا جو ہے مسئلہ ہماری زبان کے ساتھ ہے، اس پر اور بھی سوالات ہوں گے، لیکن اردو ادب کے حوالے سے گلگت بلتستان میں پاکستان سے الحاق کے بعد 1948 کے بعد یا اس سے پہلے کچھ تواریخ میں ہمیں ذکر ملتا ہے اردو شاعری کا. تو وہ اس عہد سے لے کر آج کے عہد تک جو اردو شاعری ہو رہی ہے، اس کا جو تاریخ ادب اردو ہے، جو مراکز میں جو فروغ پانے والا ادب ہے، جو اردو ادب کی تاریخ ہے، اس میں ہماری جو شاعری ہے اس کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا، اور ہم اس ہمارے مقام و مرتبے کو تعین کرنے کے لیے ہمیں کن کن اقدامات، ہمیں کون کون سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ عاشق صاحب، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ابھی تک گلگت بلتستان کے ادب کو، یا پھر اردو ادب کو، گلگت بلتستان کا جو اردو ادب ہے اس کا کوئی اندازہ لگایا ہی نہیں گیا ہے کہ یہ کس نہج پہ ہے اور کس طرح کی شاعری یا کس طرح کا ادب یہاں تخلیق ہو رہا ہے. تو یہ المیہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ادبی مراکز میں جو لوگ بیٹھے ہیں، جو بڑے عہدوں پر ہے، جنہوں نے ادارے بنائے، حکومت نے ادارے بنا کے دیے، تو انہوں نے بڑا نظر انداز کیا ہے اس علاقے کو. اور جو احساس محرومی ہے بہت حوالوں سے، سیاسی حوالوں سے بھی، ایک یہ جو ادبی جو حلقے ہیں نا، جو ادیب شاعر ہیں، ان کو بھی یقیناً بہت اس بات کو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ادبی مراکز نے اس علاقے کو نظر انداز کیا. حالانکہ یہاں بہت اچھا ادب تخلیق ہو رہا ہے، نہ صرف شاعری بلکہ نثر میں بھی بہت اچھا کام ہو رہا ہے. لیکن کون اس کا تعین کرے، کون یہ اندازہ لگائے کہ یہاں پہ کس طرح کا ادب تخلیق پا رہا ہے. البتہ ابھی تھوڑی سی ہمیں امید ہو رہی ہے. جو دور اس وقت چل رہا ہے، بہت سارے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اردو کی طرف آئے ہیں، وہ جامعات میں پڑھتے ہیں اور وہ ریسرچ کرنا، انہوں نے تحقیق کرنا شروع کیا ہے. تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ اگلے 8-10 سالوں میں گلگت بلتستان کے اردو ادب کا کوئی تعین ہوگا کہ یہ کس معیار پہ ہے.
صحیح بات. آپ نے فرمایا کہ جامعات میں بہت سارے طلباء اس پر تحقیق کر رہے ہیں. تو سوال یہ بنتا ہے کہ جو تحقیق کرنے والے جو طلباء ہیں وہ یہاں پر ان کے لیے کوئی مناسب مواد آپ کے پاس موجود ہے؟ جیسے کہ آپ اردو ادب کی اگر آپ بات کریں تو آپ کو ناول میں، افسانوں میں، نثری ادب پر انشائیوں میں، اور نظمیہ جو شاعری ہے اور غزلیہ شاعری ہے اس کے بہت آپ کو مختلف قسم کی آپ کو شاعری آپ کو تحقیق کے لیے ملتے ہیں. گلگت بلتستان میں ان تحقیق کاروں کے لیے، محققین کے لیے وہ مواد موجود ہیں؟ گلگت بلتستان میں موضوعات بہت زیادہ ہیں، اور جتنے یعنی موضوعات ہیں اس حساب سے مواد کم ہے. یعنی مواد صرف شاعری میں میرے خیال میں مواد دستیاب ہے، باقی نثر میں بہت کم کام ہوا ہے. تاریخ تو لوگوں نے لکھنے کی کوشش کی ہے، اچھی کوشش کی ہے، لیکن جو ناول ہے، افسانے ہیں، یا جو ادبی مضامین ہیں اس کی بڑی کمی ہے. اور اگر لوگوں نے لکھا بھی ہے تو وہ پرنٹ فارم میں نہیں ہے، کتابوں کی صورت میں نہیں ہے، تو تحقیق کرنے والوں کو یقیناً مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جو ایک کئی عرصے سے کئی ادوار 3-4 ادوار سے گزر رہے ہیں جو اردو شاعری گلگت بلتستان میں ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے آپ کس قدر مطمئن ہیں؟ اور آج کل کی جو نوجوان شعراء ہے اس کے حوالے سے آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ جو اردو کے جو مراکز میں جو اردو شاعری ہو رہی ہے یا دنیا میں جو اردو شاعری ہو رہی ہے اس کا اور گلگت بلتستان میں ہونے والی شاعری کا اگر تقابلی جائزہ لیا جائے تو آپ کو ہمارا جو ادب ہے کس مقام پر نظر آتے ہیں؟ یہ جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا اور یہ دونوں سوالات کو ملا کے ایک بات میرے ذہن میں یہ آتی ہے کہ ہماری شاعری یا جو ادب ہے اس کے مقام و مرتبے کا تعین اس لیے بھی ٹھیک سے نہیں ہو سکتا کہ یہاں پہ تنقید کی روایت نہیں ہے. جب تک آپ تنقید کی روایت نہ ڈالیں، جب تک آپ پرکھیں نہیں چیزوں کو، تو یہ اندازہ تو نہیں لگایا جا سکتا کہ کس معیار پہ ہے. اور دوسری بات جو آپ نے کی کہ جو نئے لکھنے والے ہیں وہ بہت اچھا لکھ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اردو ہماری بہتر ہوتی جا رہی ہے، اور خصوصاً شاعری جو ہے وہ بہتری کی جانب گامزن ہے. لیکن ایک مسئلہ میں نے محسوس کیا ہے، وہ یہ ہے کہ گزرتے وقت کے ساتھ ہمارے نوجوان جو ہے وہ اپنا لب و لہجہ بولنا شروع کیا، انہوں نے یہ بولتے جا رہے ہیں، اور جو مراکز میں جس طرح کی شاعری اور جس طرح کا لب و لہجہ وہ اختیار کرتے ہیں وہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے ہماری جو انفرادیت ہے نا اس کا تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے. ہمیں اپنے لب و لہجے کو ہی اختیار کرنا چاہیے، اور جس طرح کی شاعری، جس طرح کا ماحول یہاں پر ہے اسی میں رہ کے شاعری کرنی چاہیے. کیا آپ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا گلگت بلتستان میں جو فروغ پانے والا جو اردو ادب ہے وہ یہاں کے مختلف اسلوب اور یہاں کے مختلف جو مضامین ہیں اس کی وجہ سے انفرادیت رکھتے ہیں؟ یقیناً اگر آپ مراکز میں ہونے والی شاعری کو اگر کاپی کرنا شروع کر دیں تو پھر آپ کی انفرادیت تو ختم ہو جائے گی نا، وہ ختم ہو جائے گی. تو انفرادیت یہی ہے کہ آپ اپنے ماحول میں رہ کر شاعری کریں. بالکل صحیح. جو نوجوان شعراء شعر کہہ رہے ہیں خصوصاً اردو میں جو خوبصورت شاعری ہو رہی ہے، گلگت میں بھی نئے شعراء شعر کہہ رہے ہیں، یا آج کے عہد میں جو کون سے شعراء ایسے ہیں جو آپ کی نظر میں جن کی جو شاعری ہے وہ دنیا میں ہونے والی اردو شاعری کے مقابلے میں رکھ سکتی ہے، یا وہ کون شعراء ہے جن کے کلام کو دنیا کے جو اردو ادب ہے اس کے سامنے رکھیں تو وہ مقابلے میں آ سکتی ہے؟ اچھا، میں اس میں کسی کا نام لیتے ہوئے مجھے ہچکچاہٹ ہو رہی ہے کہ اگر میں کچھ نام لوں کچھ بھول جاؤں تو وہ ناراض نہ ہو جائے. میرا خیال ہے کہ صبا صاحب کے بعد جو ہے وہ اردو شاعری نے ایک بہترین راستے پر ہماری شاعری سفر کر رہی ہے، اور وہ تسلسل کے ساتھ آج بھی جاری ہے. آج جتنے لوگ اردو میں جو شاعر لکھ رہے ہیں گلگت میں یا اسکردو میں یا جتنے گلگت بلتستان میں، میرا خیال ہے کہ سب اچھے ہیں، سب بہترین کوشش کر رہے ہیں. بہت خوب. اچھا، اردو ادب کو آپ نے پڑھا ہے، اردو ادب کا آپ طالب علم بھی ہے. اردو ادب کے وہ کون سے شاعر ہیں جنہوں نے آپ کو بہت زیادہ متاثر کیا؟ اردو میں سمجھتا ہوں کہ صرف میں نہیں، تمام لوگ جو اردو میں شاعری کرتے ہیں وہ ایک شخص کے اس دائرے سے باہر نہیں جا سکتے، اس کے سحر سے آزاد نہیں ہو سکتے. اس کا نام غالب ہے. واہ. اور میں بھی یقیناً ہمارا رشتہ وہیں سے جڑتا ہے اور ہم اسی سحر میں گرفتار ہیں. غالب کے بعد اگر آپ کو کہیں کہ کس کو غزل میں آپ نمایاں مقام دیں گے؟ اچھا، جب میں نے لکھنا شروع کیا اس وقت ہم اسکول پڑھتے تھے، تو ایک شعر بہت زیادہ مجھے پسند تھا. ہم جب بیت بازی ہوتی تھی آپس میں سناتے تھے
کہ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. اور اس وقت ہم شعر غلط بھی پڑھتے تھے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ فراز کون ہے، یہ واقعی میں اس وقت زندہ ہے یا پرانا کوئی شاعر ہے. بعد میں جب ہوش سنبھالا تو پتہ چلا کہ یہ شاعر زندہ ہے اور پاکستان میں موجود ہے. تو ایک شدید خواہش تھی کہ میں اس سے ملوں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی شاعری سنوں. تو وہ موقع مجھے ملا. یعنی اس کے بعد جب یہ پتہ چلا کہ یہ شاعر پاکستان میں ہے، زندہ ہے، تو زیادہ سے زیادہ ان کو پڑھا اور ان کو میں نے یقیناً اب یقیناً فراز صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی اور وہ مشاعرہ یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ کو گلگت بلتستان کی نمائندگی کرنے کا موقع ملا اسلام آباد میں، اور فراز صاحب غالباً اس مشاعرے کی صدارت فرما رہے تھے. اور فراز صاحب یقیناً مشاعروں میں کم و بیش لوگوں کو داد دیتے تھے، تو انہوں نے آپ کے ایک شعر پر خصوصی داد دی اور دوسرے دن وہ ڈان اخبار میں شہ سرخی کے طور پر چھپ گیا. وہ شعر یوں تھا کہ اسی در سے اسی دیوار سے آگے نہیں بڑھتا، یہ کیسا پیار ہے جو پیار سے آگے نہیں بڑھتا، اور ہماری زندگی میں ایک سستی سی مسلسل ہے، ہمارا خون اس رفتار سے آگے نہیں ہو سکے بڑھتا. تو یہ غزل عطا ہو. بس 2 شعر آپ نے سنے، 2 مجھے شاید یاد ہے کہ ہماری سوچ تیری گرد باد کو چھو نہیں سکتی، ہمارا ذہن اس آزار سے آگے نہیں بڑھتا. اور جس شعر کو فراز صاحب نے داد دی کہ ہماری زندگی لوگوں میں رہ کر بھی اکیلی ہے، ہمارا راستہ بازار سے آگے نہیں بڑھتا. اور وہ مشاعرے کی آپ نے یاد دلائی تو فراز صاحب بیٹھے تھے. اس سے پہلے ہم فراز صاحب کے ساتھ مشاعرہ میں پڑھ چکا تھا. وہ جو ایک شدید خواہش تھی نا کہ فراز صاحب کو سنوں ساتھ بیٹھ کے، تو ایک خواہش تو یہ تھی کہ ان کو ہم نے سننا ہے. تو بعد میں ایک خواہش جو نہیں کی تھی، یعنی ان کو بھی سنانا ہے، وہ بھی پوری ہو گئی. تو وہ پہلے ہم سنا چکے تھے، انہوں نے روایتی انداز میں داد دی تھی. لیکن اس مشاعرے میں یہ ہوا کہ جب میں پڑھ کے اسٹیج سے اتر رہا تھا تو فراز صاحب نے دوبارہ مجھے کہا کہ واپس جائیں اور شعر دوبارہ سنائیں. یہ شعر مجھ سے دوبارہ پڑھوایا گیا. اس وقت بھی میں نے سوچا، میرے لیے تو یقیناً اعزاز کی بات تھی، لیکن یہ نہیں اندازہ تھا کہ اگلے دن یہ اخبار میں اس طرح سے اس کو اہمیت ملے گی. تو وہ یقیناً میرے لیے اعزاز تھا. اور آپ کا سوال چونکہ پسندیدہ شاعر کے حوالے سے تھا، تو فراز صاحب جو ہے نا وہ میرے پسندیدہ شعراء میں سے. ہم آپ سے اپنی پسند کی کوئی غزل سننا پسند کریں گے. اگرچہ شاعر کا ہر کلام اس کے لیے پسندیدہ ہوتا ہے، لیکن ان میں سے آپ منتخب کوئی کلام ہمارے سامنے. یہ فراز صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو آپ کا کون سا شعر سب سے زیادہ پسند ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اگر اپنا کوئی شعر پسند ہوتا تو میں شاعری وہیں روک دیتا، اس کے بعد لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. تو ارتقاء کا سلسلہ جاری رہتا ہے، چلتے رہنا چاہیے. مجھے بھی میں تو بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنی شاعری سے مطمئن نہیں ہوتا، میں پتہ نہیں کیا لکھا ہے. جب لوگ داد دیتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ شاید اس میں کچھ ہے، کچھ بات ہے. جیسے آپ نے تعارف میں کہا کہ میں عام طور پر غزل کہتا ہوں اور غزل کے خاص مضامین ہیں، لیکن کبھی کوشش کرتا ہوں کہ ادھر ادھر سے نئے مضامین بھی لے آؤں اور ان پہ بات کروں. تو ایک مزاحمت کا ہلکا سا رنگ ہر شاعر میں ہوتا ہے. تو اس حوالے سے ایک غزل ہے کہ وہ صدا جو غیب سے آتی ہے بے مطلب نہیں، وہ صدا جو غیب سے آتی ہے بے مطلب نہیں، تو جسے مذہب سمجھ بیٹھا ہے وہ مذہب نہیں، تو جسے مذہب سمجھ بیٹھا ہے وہ مذہب نہیں. اور اس قدر اللہ پر اپنا جتاتا ہے وہ حق، جیسے ملا کا اکیلا ہے ہمارا رب نہیں. جیسے ملا کا اکیلا ہے ہمارا رب نہیں. اور ہم نے جب 100 دلیلیں دی تو وہ کہنے لگے آپ کوئی معجزہ دکھلائیے کرتب نہیں، آپ کوئی معجزہ دکھلائیے کرتب نہیں. اور سب اسی کے نام پر دست و گریباں ہے یہاں، سب اسی کے نام پر دست و گریباں ہے یہاں، سب کے سب ہے مبتلا عشق یا پھر سب نہیں. سب کے سب ہے مبتلا عشق یا پھر سب نہیں. اور ہم غریبوں نے بھلے وقتوں میں مانگی تھی دعا، اس کی خوشنودی ملے دولت نہیں منصب نہیں. اس کی خوشنودی ملے دولت نہیں منصب نہیں. اور تیرے ہاں میں ہاں ملاتے زندگی کاٹی گئی، کی بہت خدمت گزاری اب نہیں بس اب نہیں. کی بہت خدمت گزاری اب نہیں بس اب نہیں. اور وصل کی شب صبح تک ذیشان یہ کہتا رہا، وصل کی شب صبح تک ذیشان یہ کہتا رہا، میں نے جس شب کی تمنا کی تھی یہ وہ شب نہیں. میں نے جس شب کی تمنا کی تھی یہ وہ شب نہیں. بس آخری سوال آپ سے کہ آپ جہاں افسانے لکھ رہے ہیں
خوب غزلیہ اور نظمیہ شاعری کرتے ہیں، صحافت بھی آپ کر رہے ہیں، تو صحافت میں آپ آنے کا خیال کیسا ہے؟ اچھا، صحافت میں آنے کا باقاعدہ کبھی نہیں سوچا، یا میں نے شاید ہی کبھی یہ سوچا ہو. ہوا یہ کہ ادب سے تعلق تھا، تو اس وقت جو لوگ لکھ رہے تھے یہاں سے رپورٹنگ کرتے تھے یا آرٹیکل لکھتے تھے یا پھر اداریے لکھتے تھے، یہاں کے جو مقامی اخبارات تھے، ان کے لیے ایک مسئلہ یہی تھا کہ چونکہ اردو میں چھپتے تھے سارے اخبار، تو زبان و بیان کا بڑا مسئلہ ان کو درپیش رہتا تھا. تو ادب سے تعلق ہونے کی بنیاد پر مجھے وہاں دعوت دی گئی اور میں نے کام شروع کیا. اور چونکہ صحافت ہے ہی ادب کی ہی ایک شاخ ہے، الگ تو ہے نہیں ہے، تو اسی وجہ سے ایک عرصے تک منسلک رہا. لیکن یہاں اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، کوئی ماضی بھی نہیں ہے، کوئی مستقبل بھی نہیں ہے، اس لیے زیادہ اس کو سنجیدہ نہیں لیا. ٹھیک. آپ کی جو غزلیہ جو شاعری ہے، جو معروف غزلیں ہیں، ان میں سے غزل ہے جاؤں گا کہاں تیری کہانی سے نکل کر، اس غزل کو ہم آپ سے مکمل سننا چاہیں گے، اس کے بعد ہم اختتامیہ کی طرف بڑھیں گے. اگر مجھے عام طور پہ میں 3 شعر سناتا ہوں، اس سے زیادہ اگر یاد ہے تو میں ضرور سناؤں گا. کہ جاؤں گا کہاں تیری کہانی سے نکل کر، ماہی ہوں میں مر جاؤں گا پانی سے نکل کر. اور جب سامنے رکھتا ہوں تیری کوئی نشانی، تو سامنے آتا ہے نشانی سے نکل کر. واہ واہ. اب کیا ہے بڑھاپے کے سوا میرے بدن پہ، یہ کون گیا میری جوانی سے واہ نکل واہ. کر. اور اب تو مجھے مرنے کی بھی جلدی سی پڑی ہے، دیکھوں گا تجھے برد یمانی سے واہ نکل واہ کر. واہ. بہت اور خوب. سائے میں کہیں بیٹھ کے لکھتا ہوں جو غزلیں، شیرینی سے آ جاتی ہے، شیرینی سے آتی ہے خوبانی خوبانی سے سے نکل نکل کر. کر. بہت خوب. یہ ہمارے ذیشان مہدی، کیا خوبصورت شاعری ہے ان کی، خواہ وہ مزاحمت ہو یا رومانیت. ان کا جو نظریہ ہے وہ بہت ہی خوبصورت، شفاف اور سلاست پر مبنی ہے. جہاں ان کے اندر رومانوی تحریک ان کے اندر موجود ہے یا رومانیت سے بھرپور شاعری کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مزاحمتی ادب میں بھی ان کا ایک بلند مقام و مرتبہ ہے. ان کے 2 اشعار سے کہ لے کر امام وقت کو بھی اعتماد میں، شامل ہوا ہوں لشکر اپنے ضیاءت میں. خوشیاں منا رہے ہیں مسلمان عید کی، اسلام رو رہا ہے محمد کی یاد میں. کچھ لوگ کائنات کو تسخیر کر گئے، مصروف رکھ کے ہم کو مسلسل جہاد میں. ان خوبصورت اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے ایک اور خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا نگہبان.